اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ متنازع ترین بندہ جو انبیاء کرام، اولیاء کرام اور دیگر مقدس ہستیوں کا بدترین گستاخ ہے، جس کا نام ڈاکٹر ذاکر نالائق ہے، اور آئے دن قرآن و سنت کے مفاہیم بگاڑنا اس کا شیوہ ہے، اور اولیاء کرام کی گستاخی اس کا وتیرہ ہے۔ یہ متنازع ترین بندہ پاکستان آ رہا ہے، اور ارباب اقتدار کو، عوام اہل سنت کو خبردار کرنے کے لیے اور اس کی حیثیت واضح کرنے کے لیے استاذی و استاذ العلماء بحر العلوم حضرت قائد اہل سنت مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف صاحب جلالی حافظہ اللہ تعالی نے یہ پیغام دیا کہ یہ متنازع ترین بندہ ملک پاکستان کی امن و سلامتی کو خراب کرنے کے لیے اسباب مہیا کرے گا۔ اس کا یہاں پہ آنا بہت سارے خطرات کو دعوت دینے والا ہے، کیونکہ یہ امت مسلمہ پر من گھڑت شرک کے فتوے لگانے والا ہے، اور اولیاء کرام کا بغض امت کے سینوں میں عام کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہ عقائد و نظریات کے معاملہ میں میرے ساتھ کلام کرے، مناظرہ کرے۔ کیوں ہی یہ پیغام عام ہوتا ہے تو اس کی روحانی ضروریت میدان عمل میں آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی کے بابا کو کچھ کہا جائے تو پھر اسے پریشانی ہوتی ہے، تو فوراً ہی اس کی روحانی اولاد میدان میں اتر آئی اور اپنے اس نام نہاد نالائق بابے کا دفاع کرنے لگی، اور بڑی بڑی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ رات میں ایک ملا کا کلپ سن رہا تھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ میلاد رسول علیہ السلام ان کے ہاں کوئی سعادت نہیں، اور کہہ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نالائق کا آنا یہ بہت بڑی سعادت ہے وطن عزیز پاکستان کے لیے۔ تو میں نے کہا کتنے بدبخت ہو کہ سرکار کا میلاد، سرکار کے آنے کی بزم کا ذکر کرنا یہ تمہارے ہاں کوئی سعادت مندی نہیں ہے۔ وہاں تم شرک کے، بدعت کے فتوے لگاتے ہو، اور یہاں جب تمہارا نالائق آ رہا ہے تو تم اس کے لیے کہہ رہے ہو وطن عزیز کے لیے بڑی سعادت ہے کہ وہ شخصیت یہاں تشریف لا رہی ہے۔ تو خیر، میں جس طرف کلام کرنا چاہتا ہوں اس کی ضروریت فوراً میدان میں اتر آئی اور مناظرے کے چیلنج کرنے لگی۔ تو جن ایک دو فصلی بٹیروں کا اور نجد کے گٹر کے کیڑوں کا میں نے دیکھا، تو میں ذرا ان کا ریکارڈ درست کروانا چاہتا ہوں کہ مولوی یحییٰ عارفی بڑا اس کو مناظرہ آیا ہوا ہے، ایسے ہی مولوی عمر صدیق جو ہے اس کو بھی بڑا مناظرہ آیا ہوا ہے، اور اپنے تئیں وہ بڑا اپنے آپ کو محدث، مفسر اور بڑا ذمہ دار ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا اپنا فرقہ ہی ان کو متفقہ طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جس پر 20 شواہد موجود ہیں۔ اور پھر میں ریکارڈ درست کروانے کے لیے بھی کہہ دوں کہ اتنے ہی بڑے مناظر ہو اور اتنے ہی بڑے تم محقق ہو، اپنے تئیں گھر بیٹھے پتہ نہیں کیا کیا ہو۔ گوجرانوالہ کی سرزمین پہ اگر تمہیں وہ منظر یاد ہو 2006 میں، جب یہی قائد اہل سنت ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے تمہارے گھر میں تمہیں جا کے لتاڑا تھا، اور خود مدرسہ نمرہ میں یہ مولوی یحییٰ موجود تھا، عمر صدیق موجود تھا، طالب الرحمان موجود تھا، جب ان کا 36 مناظرے کرنے والا وہ مناظر عبدالرشید جلن لیٹرین میں چھپ جاتا تھا، بار بار واش روم جاتا تھا اور پھر آتا تھا، پھر جاتا تھا، پھر آتا تھا۔ تو کیا وہ مناظرہ تمہیں یاد نہیں ہے وہ کرنے کوئی اور آیا تھا یا ڈاکٹر صاحب آئے تھے؟ یہ کہتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے کہ کسی میدان میں آ نہیں سکتے، کسی میدان میں اتر نہیں سکتے۔ کم از کم انسان کو اتنا بے حس اور بے شرم نہیں ہونا چاہیے کہ اسے جھوٹ بولتے ہوئے بھی شرم نہ آئے۔ تو خیر، جس کا وتیرہ ہے صبح و شام اللہ کے ولیوں پر زبان درازی کرنا، قرآن و حدیث کے مفاہیم بگاڑنا، اس کے لیے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولنے کے بعد یہ جھوٹ چھوٹے موٹے بولنے اس کے لیے بڑے آسان ہیں۔ اور دوسری طرف وہ ملا کہ جس کو 2013 میں وہ شکست، عبرتناک شکست کا سامنا ہوا، اور وہ ماشاءاللہ مناظر اور محقق اور بڑا جناب ان کا محدث اعظم جس انداز سے وہاں سے دم دبا کے بھاگا، آج بھی جیا بگا لاہور کی سرزمین گواہ ہے۔ آج بھی وہاں لوگ عینی شاہد جو تھے موجود ہیں، آج بھی لوگ اس چیز پر، اس منظر پر گواہی دینے کے لیے موجود ہیں کہ جب تم نے حضرت کنز العلماء عزیز اشرف ہو کے شاگرد رشید حضرت شیر اہل سنت مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو للکارا تھا، تو پھر کس انداز میں انہوں نے تمہیں دبوچا، اور پھر کس طرح نکلا عمر صدیق۔ یہ ذرا اپنا ماضی یاد کرو، ریکارڈ درست کرو۔ جتنے بڑے تم مناظر ہو، جتنے بڑے تم محقق ہو، اور جتنا بڑا تمہیں خود علم کا بخار چڑھا ہوا ہے، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اس لیے کم از کم کچھ شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ اس کے بعد پھر تمہیں شیر اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا، ویڈیو گواہ ہے، اور تو جواب نہیں دے سکا، اور آج تمہیں ایک بار پھر مناظرہ آیا ہوا ہے۔
تو مولانا محمد عمر فاروق جلالی صاحب پرنسپل مرکز اہل سنت جیا بگا شریف، انہوں نے بڑی اچھی اس طرف توجہ کروائی ہے۔ کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا۔ کچھ چیزیں تو وہ اپنی تیار رکھو جو چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں، اور ساتھ ایک سیڑھی پوڑی بھی لے لو کہ پھر تم نے وہ لگا کے بھاگنا ہے، ساتھ ساتھ اس کا بھی انتظام کر لو تاکہ پھر تمہیں بھاگنے میں آسانی ہو سکے۔ تو اس طرح کی لافیں مارنا، اس طرح کے کام کرنا، یہ تمہارا پرانا وتیرہ ہے۔ لیکن ایک بات کھل کے سمجھ آ گئی ہے کہ تمہیں اپنے ابا جی کو چیلنج کرنے کی تکلیف بڑی ہوئی ہے اور بڑا میدان عمل میں آئے ہوئے ہو۔ اس کا مطلب ہے دین اور شریعت سے تمہارا تعلق کوئی نہیں، صرف دعوے ہیں کھوکھلے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں ایک بار پھر کہوں گا، مولوی یحییٰ عارفی اپنا وہ منظر یاد رکھے جب یہ اس مناظرے میں موجود تھا، یا تو کہ میں موجود نہیں تھا، ویڈیو گواہ ہے موجود تھا۔ اور پھر مولوی عمر صدیق جو ہے یہ جیا بگا لاہور والا اپنا معاملہ، اپنی حالت یاد رکھے کہ اس نے کیا کہا اور کیسے پھر حضرت شیر اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پکڑا اور پھر کیسے وہابیوں نے اسے وہاں سے بھگایا۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ غیرت ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ تو اس لیے اپنی زبان درازی اپنے پاس رکھو۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا بچہ بچہ اس چیز سے باخبر ہے اور اس بات سے آگاہ ہے کہ ہمارے استاد گرامی وہ حضرت شیر اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا حضرت قائد اہل سنت زیدہ شرفہ ہوں، میدان عمل میں حق کے لیے ہر وقت موجود ہیں۔ اللہ رب العزت اسی حق پر پہرا دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بالکل ہمارے جو چاہنے والے جاننے والے ہیں وہ اس طرح کی کسی بڑک سے پریشان نہ ہوں۔ یہ کئی بار پہلے شکست کھا چکے ہیں، کئی بار ان کو دندان شکن جواب دیے جا چکے ہیں۔ وہ غائبانہ جنازہ سیمینار ہو اور اس